بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 29ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 29 میں پہلی سورت سورہ ملک ہے، تبارک الذی۔ سورہ ملک، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گی۔ دیکھیے کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے حق میں قرآن کریم خود سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے۔ انہیں کسی باہر سے بیرونی سفارشی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، قرآن مجید خود ان کے حق میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سورہ ملک کی یہ عظمت بتائی گئی کہ یہ پڑھنے والے کے حق میں اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کے لیے نجات اور مغفرت کی خوشخبری نہ سنا دی جائے۔ اسی لیے اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سورت ہے، اس میں جو باتیں بتائی گئیں، اس میں پہلی چیز موت اور حیات کی کشمکش۔ یہ صبح اور شام، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے اپنے اعمال کو چیک کرنے اور ٹیسٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صبح اور شام یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کون صحیح دین پر قائم ہے اور کون اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے اور کون اس میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ کبھی آپ نے غور کیا اپنے جسم پر، جسمانی اعضاء پر، کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا ہے؟ کہ دیکھ لیجئے آپ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہاں کہیں گے کہ کاش اگر ہم اپنے دماغ سے کام لیتے، اپنے کانوں سے کام لیتے، اپنی آنکھوں سے کام لیتے تو دوزخ میں کبھی نہیں جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے اندر خود اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کے راستے کے درمیان پہچان کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال کیسے؟ جیسے بتایا گیا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے سننے کی طاقت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ مگر کتنے کم لوگ ہیں جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے ہم کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ اللہ کے شکر کا صحیح مطلب یہ ہے کہ زبان سے زبان کا میں وہی استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے۔ آنکھ کا وہی استعمال کروں جو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہو، اور کانوں سے وہی استعمال کروں، کانوں کا اسی طرح سے استعمال کروں جس سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ ورنہ یہ ناشکری ہوگی کہ کان میں غلط مقصد کے لیے استعمال کروں، آنکھیں غلط جگہوں پر لگاؤں، زبان کا برا استعمال کروں، چاہے زبان سے کتنی بار ویسے ہی میں کہہ دوں وربلی اللہ تیرا شکر ہے، مگر استعمال غلط جگہوں پر کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑا گھاٹے اور نقصان کا سبب ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جہنم میں جا کر یہ آرزو اور تمنا کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم دنیا میں شعور کے ساتھ ریئلائز کرتے اور صحیح استعمال کرتے اپنی عقل کا، اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، تو کبھی جہنم کی طرف نہ آتے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے آپ دیکھ لیجئے کائنات، اس میں پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، پرندوں کی مثال دی گئی، صبح اور شام کی مثال دی گئی، اور موسمیات کی مثال دی گئی بات کو سمجھنے کے لیے۔ پھر کہا یہ جا رہا ہے کون ہے جو ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنے والا ہے؟ سپریم کنٹرولر، اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ پھر کہا گیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تمہاری یہ طاقت نہیں ہے کہ اگر اللہ عز و جل یہ پانی جو انسانی زندگی کا بہترین اور بڑا ذریعہ ہے،
اگر اس کو زمین کے اندر لے کر چلا جائے تو کون ہے جو نکالے گا؟ بوند بوند کے لیے آدمی مر جائے گا، اور اس کے لیے پانی پینے کے لیے کہیں کوئی چیز میسر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ ہم فراوانی کے ساتھ بہترین پانی جتنا چاہے آرام کے ساتھ پی سکتے ہیں اکثر جگہوں پر، لیکن کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگوں کو ضروریات زندگی کے لیے بہت محدود مقدار میں پانی تلاش کرتے ہوئے کئی کئی میل کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو جتنا چاہے پانی استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم کے اندر شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، ڈھارس اور امید، آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے، ایک شہادت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کی بلندیوں سے نازل کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ایک بہترین آیت ہے کہ آپ کے لیے فرمایا گیا کہ آپ بڑے اونچے اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور پھر آپ کے اخلاق کیسے تھے، اس کو ایک حدیث میں سمجھیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کی سیرت بیان کیجیے، یعنی بایوگرافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ ام المؤمنین نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پوچھنے والوں نے سمجھا کہ شاید ام المؤمنین ہمارا سوال نہیں سمجھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال سیرت کے بارے میں ہے۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں وہی تو جواب دے رہی ہوں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور کیریکٹر کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پڑھ لو، پھر آگے کوئی سیرت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئیں کہ اوامر ہیں کہ یہ کام کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا تھے، اور جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ نہ کرو، نواہی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ گویا قرآن مجید اگر تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل شکل آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کوئی چھوٹی گواہی نہیں، گھر والوں کی طرف سے یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھو۔ قرآن میں جو کچھ کہا گیا اس کا عملی نمونہ چلتا پھرتا زمین پر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ یہاں ایک منٹ کے لیے ہم ذرا رک کر غور کریں، یہ جو ام المؤمنین کی گواہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں شوہر جن کی بیویاں یہ گواہی دے سکیں کہ میرے شوہر کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کتنے دین پر چلنے والے ہیں اور دین سے کتنی ہمیں محبت ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا گیا جس کو اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور کا غالباً یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک نیک دل آدمی تھا، اس کی زمین تھی، کھیتی باڑی، باغ وغیرہ، تو اس کا معمول تھا، روٹین تھی، جب بھی وہ فصل پکتی تو اس کا ایک حصہ ارد گرد کے غریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ آگے جو ہے زمین اس کی بیج وغیرہ کے لیے رکھ لیا کرتا تھا۔ عام طور پہ یہ اس کی روٹین تھی۔ اس کے بعد اس کی جو اولاد آئی، اب دیکھیے اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کی نیکیوں کو برقرار رکھنے کا سبب بنتی ہے، اور اگر نیک نہ ہو نیک نامی کو بھی روکنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اولاد نے سوچا کہ باپ ہمارا بالکل عجیب سا تھا، ہم محنت کریں، ہم جو ہے اتنی محنت کے ساتھ کھیت کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اور پھر جو کچھ فصل پیدا ہو تو اس کا ایک حصہ غریب محتاج مسکینوں کو دے دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو پھر عقل مندی کیا ہے؟ جتنا اصول ہوا وہ سب ہمارا ہے۔ تو یہ گویا بخیلی اور کنجوسی۔ اور دوسرے
ارد گرد کے رہنے والوں کو جو دینے سے برکت آتی ہے اس سے محرومی کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کے اگر باغ یعنی فصل پک جائے تو ہم کسی غریب کو پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ انہوں نے یہ پلان بنایا اور اس کے بعد میں ارادہ کیا کہ صبح جو ہے تڑکے سے جائیں گے اور جو کچھ باغ میں ہوگا وہ سب لائیں گے، کسی مسکین کو خبر نہ ہونے پائے، چپکے چپکے چلو، تاکہ لوگ روٹین کے مطابق آ کر کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ ہم تو کسی کو نہیں دیں گے، اس لیے خاموش پلان بنا رہے تھے۔ اور دوسری طرف قدرت کا جو پلان ہوا وہ کیا ہوا، جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو ساری کھڑی فصل خاک میں ملا دی گئی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ کیا واقعی یہ ہمارا ہی اپنا باغ ہے؟ کل تک تو اس کی فصلیں کھڑی اور تیار تھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صبح سویرے کسی اور جگہ پر نکل آئے ہوں۔ پھر آگے پیچھے دیکھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا نہیں، راستہ نہیں بھٹکے، باغ ہمارا ہی ہے، مگر کیوں تباہ ہوا؟ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کی، یہ غلط فیصلہ کر کے کہ باپ کی نیکیوں کو جو دینے کی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی ہے، اس پر رکاوٹ ڈالنے کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا۔ یہ بھی ایک کم سے کم نیکی کا درجہ ہے کہ آدمی اگر کوئی نقصان ہو، غلطی ہو، فوری ریئلائز کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے، ورنہ کتنے ایسے ہٹ دھرم ہیں جو نقصان اور مصیبت کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نیکیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اولاد کی بھی ایسے تعلیم و تربیت ہو کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں اس میں مزید اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے۔ پھر سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم صورت ہے کہ اس میں سابقہ اقوام جو ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوئی اور پھر کس طریقے سے ان کو تباہ کر دیا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم صورت ہے۔ اس میں قوم ثمود، قوم عاد، فرعون وغیرہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، مگر ان کے اندر سرکشی، غرور، تکبر، گھمنڈ پیدا ہوا۔ نتیجے میں انہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا، جنت اور دوزخ کا انکار کیا، کیونکہ ان کی طاقت، ان کا غرور اتنا تھا ان کی طاقت کی وجہ سے، تو وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی کیسی شکل میں آیا کہ یہ قوم عاد جو اپنے آپ کو بڑی طاقتور سمجھا کرتی تھی، ہیلتھی، صحت مند، تندرست، توانا تھے، مگر اللہ کا جب عذاب آیا تو ہواؤں کی شکل میں ایسے آیا کہ وہ ہواؤں میں ذرات اور کاغذ کے تنکوں کی طرح سے اڑنے لگ گئے، اڑ کر ایک دوسرے سے پاش ہو کر ٹکرا کر گر رہے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے قوم ثمود خوفناک، دہشتناک آوازوں کے ذریعے سے کلیجے پھٹ گئے ان کے، اور وہیں پر وہ مر گئے اپنے اپنے گھروں میں، جنہیں اپنی طاقت کا، اپنی ٹیکنالوجی کا بڑا غرور تھا۔ اور فرعون نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اگر تم کسی کو اپنا معبود بنانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود مت بناؤ، انا ربکم الاعلی۔ تو دیکھیے آدمی اقتدار کے نشے میں، اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے غرور میں کیا سے کیا دعوے کر دیتا ہے، لیکن کس طریقے سے عذاب آیا، پانی کی شکل میں کہ سمندر وہ ان کے لیے قبرستان بن گیا، اور وہاں پر فرعون اور اس کا لشکر ڈبا کر ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر رک کر ایک غور کرنے والی چیز ہے کہ یہ بڑی بڑی اقوام ہیں جن کی برائیوں کے نتیجے میں دنیا میں عذاب کے تحت ان کو ختم کر دیا گیا۔ جب ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں اور جب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا عذاب پتہ نہیں کس کس شکل میں آتا ہے، مصیبتیں اور بلائیں کس کس شکل میں سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کورونا وائرس کے شکل میں کہ کووڈ-19 اس نے پوری دنیا کے امن کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کیا کیا دعوے کیے، علم کی بنیاد پر یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر، کتنے لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنا پڑا ان کی وجہ سے۔ مگر ایک چھوٹا سا وائرس جس کو ننگی آنکھ سے دیکھا تک نہیں جا سکتا،
اس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور وہ ساری دنیا کا غرور سب کا سب خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے گویا ریمائنڈر ہیں کہ یہ صرف پرانی داستانیں نہیں ہیں کہ قرآن کریم میں قوم عاد کا، ثمود کا یا فرعون کا یا نمرود کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ آئینہ ہے، شیشہ ہے ہمارے لیے بھی کہ موجودہ حالات کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ نامہ اعمال قیامت کے دن جن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں، گویا یہ پہلی علامت ہوگی کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب حساب کتاب تفصیل سے ہوگا کس درجے میں، کس لیول میں جنت کی کون سی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ اور جن کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، گویا یہ پہلی علامت ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں، اب یہ جہنمی ہیں۔ مگر اب یہ تفصیلی حساب کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ کس درجے کی جہنم میں جائیں گے۔ وہاں پر آدمی بڑی حسرت کے ساتھ، بہت پچھتاوے کے ساتھ کہے گا کہ افسوس کرتے ہوئے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری دولت دنیا کے اندر فائنانشیل جو سچویشن ہے اس کی بلبوتے پر لوگ کیا کام کرتے ہیں، دیکھیے وہاں یہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ میری دولت میرا ساتھ نہیں دی۔ اور کوئی کہے گا کہ میرا اقتدار میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب کی سب ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی جب مر جائے تو 3 چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ہی اندر جاتی ہے، اس کے رشتہ دار، دوست احباب اور اس کی دولت، وہ قبر تک ہی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اس کی باڈی کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اترنے والی چیز اس کا اعمال، اس کے نامہ اعمال ہیں، باقی چیزیں واپس لوٹنے والی ہیں۔ تو نامہ اعمال جیسے ہوگا، اب وہاں سے اس کا جو سفر شروع ہو رہا ہے، قبر سے حشر، حشر سے پھر جنت اور دوزخ، وہاں پر نامہ اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں آدمی پچھتائے گا، لیکن کیا اس کا افسوس کرنا مفید ثابت ہوگا؟ نہیں، کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ اور پھر کیسے پھینکا جائے گا جہنم میں؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، یعنی 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کر اسے جہنم میں پھینک دو۔ جہنم کا عذاب خود بڑا سیریس ہے، بہت سخت ہے، مگر یہ کیفیت اس کو بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، کتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی زمین میں بغاوت کیا کرتے تھے، سرکشی کیا کرتے تھے، اللہ کی باتوں کا انکار کیا کرتے تھے، رسولوں کی باتوں کا ٹھکرا دیا کرتے تھے، یہ ان کا وہاں پر انجام ہوگا۔ اور یہ کب ہونے والا ہے؟ آگے کی جو صورت ہے سورہ معارج، اس میں ہمارے لیے ایک بہت چوکنا کرنے والی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بہت قریب ہونے والا ہے، قیامت بہت قریب ہونے والی، پیش آنے والی ہے، قیامت بہت دور نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں گویا یہ فرق کیا گیا کہ مسلمان اس کو بہت قریب دیکھتا ہے، اور جو چیز قریب ہو اس کے لیے آدمی پریپریشن زیادہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ غیر مسلم اس کو بہت دور سمجھتے ہیں کہ ابھی تو دنیا بہت ہے، ابھی تو عمر کیا ہے میری، جوانی کی منزل میں قدم رکھا ہوں، ابھی عیش و عشرت کے دن گزاریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف توجہ دیں گے۔ مگر جو مومن ہے، ہر آنے والا لمحہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو مقررہ وقت ملا تھا اس سے ایک ایک منٹ کم ہو رہا ہے۔ کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں موت کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ اس لیے مسلمان سالگرہ نہیں مناتا، بلکہ وہ 1 سال گزرنے کے بعد تو فکر مند ہوتا ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کو 60 سال ملے اور 50 سال گزر گئے تو معنی کیا ہوا اس کا؟ آپ کے اکاؤنٹ سے 50 سال نکل گئے، باقی کتنے رہے؟ 10، یعنی آپ قبر سے اب بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر گزرنے والا سال اس کے لیے بیداری کا پیغام لاتا ہے
کہ اب مجھے پریپیئر کرنا چاہیے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ وہاں آدمی پچھتائے گا کیسے، اس کے لیے دیکھیے اسی سورہ معارج کے اندر جو ایک بات کہی گئی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس وقت وہ خواہش کرے گا، حسرت کرے گا۔ کیا خواہش اور حسرت کرے گا؟ غور فرمائیے، اس قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھے گا وہ اپنی آنکھوں سے، اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ اگر میرا یہ بس چلے تو میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی لوگوں کو، سب کو فدیے میں دے دوں۔ اگر بچ سکتا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لوں، یعنی پوری دنیا جہنم میں چلی جائے گوارا ہے، میں اگر بچ سکتا ہوں تو اپنے آپ کو کسی طرح بچا لوں۔ یہ حسرت ہوگی، مگر کیا اس پر عمل کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ کسی پر اس کا اس وقت تو کنٹرول نہیں۔ مگر یہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، بتائی یہ جا رہی ہے کہ وہاں اس کو کتنا افسوس اور پچھتاوا ہوگا، اور وہ خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، اگر میرے بس میں ہو تو قریب ترین لوگوں کو بھی جھونک دوں عذاب میں، اگر یہ مجھے گارنٹی دے دی جائے کہ اس کی وجہ سے تم اکیلے بچ سکتے ہو۔ یعنی ہر آدمی نفسی نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور دوسرے چاہے جائیں جہنم میں، یہ وہاں پر آدمی کی حسرت ہوگی۔ مگر وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا حسرت کی بنیاد پر یا خواہش کی بنیاد پر کوئی فیصلہ تبدیل ہو، عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اور سیلف سروس، جس نے جو غلطی کی اس کا نقصان خود بھگتنا پڑے گا۔ کسی کو آگ میں جھونک کر خود جنتی بن جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اگر اچھے کام کیے ہیں، ذرہ ذرہ کام محفوظ ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا عذاب اور گناہ وہاں بھگتنا ہوگا۔ پھر سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی، 950 برس تک دین کی دعوت دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو انہوں نے جو کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اس استغفار کی فضیلت اور اہمیت کو سورہ نوح کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، استغفار کرتے رہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور کثرت استغفار کا ایک فائدہ کیا ہے؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے رحمت کی بارش برسے گی ان لوگوں پر جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ پھر دوسرا فائدہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال و دولت، اولاد، اس کی فراوانی عطا فرمائے گا استغفار کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغ و بہار کی زندگی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر پانی اور زرخیز زمین، یعنی ہر قسم کی آسودگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کے فائدے یہ ہیں کہ رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کے کھول دیے جاتے ہیں، زمین بھی اپنی برکت کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے، ایک ایک دن میں کبھی 70 مرتبہ 100 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر سورہ نوح کے آخر میں جن لوگوں نے شرک کیا، یہ شرک کا آغاز کیسے ہوا، وہاں پر بتایا گیا کہ ان لوگوں نے حضرت نوح کی بات کے باوجود اس کا جواب کیا دیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ان کے مختلف مورتیاں ہیں جس کی وہ پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے نبی کی بات نہ مانو، البتہ تمہاری جو مورتیوں کی پوجا ہے وہ جاری رکھو، اور یہ مختلف نام جو ان کے بتوں کے ہیں ان کی پوجا اور تم پرستش ایسے ہی کرتے رہو جیسے تم اس وقت کر رہے ہو۔ یہ شرک کا آغاز تھا جو سب سے پہلے ہوا۔ پھر سورہ جن ہے، سورہ جن کا پس منظر یہ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب قرآن کی تلاوت سنی فوری رک گئے وہاں پر، اور وہ غور سے قرآن کریم سنتے رہے۔ قرآن کریم سننے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا، اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ شرک سے برات، اور دوسرا اپنی قوم کو اسی دین کی طرف دعوت دینے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اطلاع دی گئی۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیات پر غور کیجیے، قل اوحی الیہ، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ جنات گزر رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم ہوا جب تک کہ وحی نہ آ گئی، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی ہے۔ کیا دی گئی؟ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک عجیب و غریب کلام سننے کا موقع ملا، اور پھر ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ فوری اعلان کر رہے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شرک سے برات یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جنات کے اندر بھی یہ اگر آپ سورت پڑھیں گے تو مختلف قسم کے جن ہیں، اس میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ مشرک ہیں، کچھ اعتدال پسند لوگ ہیں، اور کچھ اس کے اندر سرکش قسم کے لوگ ہیں، کچھ نرم طبیعت کے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان کی طبیعتیں بھی جیسے انسانوں کی الگ الگ ہوتی ہیں قسمیں، ویسے ہی ان کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو ان میں جو سرکش جن ہے وہی کبھی کبھی انسان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نقصان پہنچانے کی کوشش ہی کے نتیجے میں ہم جیسے کہتے ہیں جنات کا اثر ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ موٹی سی پہچان یہ ہے، مثلاً یہ ہے کہ آدمی کے اندر عبادت میں عدم دلچسپی پیدا ہو جائے، دینی کاموں سے تنفر پیدا ہو، وہ ان چیزوں سے دور ہٹ رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو معوذتین وغیرہ آیت الکرسی بتائی گئی ہے، اس کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو یہ خود جو ہے رقیہ شرعیہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو شیاطین وغیرہ کا نقصان ہے اس سے آدمی بچے گا۔ اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جائے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں شیطان کو جگہ نہیں ملتی۔ پھر کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو وہاں شیطان جن کو جو ہے موقع نہیں ملتا۔ پھر جو مختلف دعائیں ہیں صبح سونے کے بعد یا سوتے وقت یا اٹھنے کی یا قضائے حاجت ٹوائلٹ وغیرہ جانے وغیرہ کی، تو ان کا اگر آدمی اہتمام کرتا رہے تو یہ برے اثرات سے خود بخود بچ سکتا ہے۔ پھر اسی صورت میں مساجد کے حوالے سے ایک بات کہی گئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، یہ میرا اور آپ کا نہیں، اس میں ذاتی ملکیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ چندے سے مسجد جمائیں اور قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میرے علاوہ سارے کے سارے غلط ہیں، ایسا نہیں۔ مساجد اللہ کے لیے ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت اور کبریائی ہی کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ مساجد میں فلاں اور فلاں لوگوں کی عظمت اور کبریائی بیان کی جائے، نہیں۔ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، وہاں اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی عظمت، اسی کا دین، اسی کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ اور مساجد کا جو مقصد ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں، اللہ کی عبادت اور بندگی وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہم مساجد کے ذریعے کوشش کریں۔ پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ وہ دو صورتیں ہیں جو ابتدائی زمانے میں یعنی مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ ایک صورت میں مزمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل عبادت کے بارے میں بہت تاکید کی گئی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کا ایک حصہ عبادت میں گزاریں، یعنی آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم و بیش۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کثرت کے ساتھ آپ کو قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قیام اللیل یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دن کی مشاغل اور مصروفیات کی وجہ سے شاید ہم اتنا فوکس کر کے توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے عبادت نہ کر سکیں، مگر قیام اللیل کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اہل اللہ جانتے ہیں کہ اس میں گویا اللہ تعالیٰ سے آدمی اتنی لو لگاتا ہے، گویا اللہ کو ہم سنا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، عرض و مناجات کر رہے ہیں۔ اسی لیے نیک جو اچھے لوگ ہیں وہ قیام اللیل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء اور داعیان دین سے کہا ہے کہ انہیں قیام اللیل کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 نمازیں تو عام لوگ پڑھتے ہی ہیں، مگر قیام اللیل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اور پھر اسی طرح سے دین اور شریعت کے رموز اور اسرار ذہن و دماغ میں نہیں آتے۔ اس لیے قیام اللیل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔
یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کا ایک حصہ آرام کر کے گزارتے اور ایک حصہ عبادت میں گزارتے۔ یہی صحابہ کرام کو آپ نے تعلیم دی، کیونکہ یہ عبادت کا بھی حق ہے کہ اللہ کی عبادت رات کے ایک حصے میں کی جائے، اور دوسرا یہ جسم کا حق ہے کہ ایک حصہ آرام کر کے گزارا جائے۔ ہمارے ہاں نہ جانے کیسی کیسی لوگ کرامتیں اور نہ جانے کیا کیا کہاوتیں مشہور کر دی ہیں۔ فلاں بزرگ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اگر واقعی کسی نے ایسے کیا تو وہ امام اور بزرگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو 40 سال تک خلاف سنت زندگی بسر کرے وہ امام کہاں سے ہوا، پھر وہ بزرگ کہاں سے ہوا؟ اور اگر وہ واقعی امام ہے تو اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں، اور وہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ غلو ان کی طبیعتوں میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے جو طریقے طرز زندگی کو سمجھے وہ اس طرح بے اعتدالی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی روشنی میں صحابہ کرام کا طریقہ بھی بتایا گیا، رات کا ایک حصہ آرام کر کے، کیوں کہ وہ بدن جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ عبادت میں گزارو۔ یہ ہے اعتدال کا راستہ، اور اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے سورہ مدثر، اس میں جو خاص بات بتائی گئی طہارت، پاکیزگی وغیرہ کے مسائل، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی اپنے لباس کو پاک صاف رکھو۔ یہ اسلام کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اسی میں طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور فقہ اسلامی کے تقریباً تمام کتابوں کو آپ اٹھا لیجئے اور پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ آپ کو ملے گا۔ طہارت، اس کے اندر غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، بلکہ یہی نہیں، رہن سہن کے، برتن کیسے رکھنا چاہیے، گھر وغیرہ کیسے رکھنا چاہیے، اس کی صفائی کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے، مختلف چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ ملے گا آپ کو۔ یہ ہمارے دین اسلام کی جامعیت ہے کہ کتنا کمپریہنسو ہے اسلام ہمارے لیے۔ دیکھیے کیسی کیسی ہدایات دی گئیں، اور ایک کورونا وائرس کی وجہ سے سارے مسلم، غیر مسلم سائنٹسٹ اور ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں ہاتھ دھویا کرو، بار بار کہہ رہے ہیں صفائی کا خیال رکھو۔ ایک مسلمان جو سورہ مدثر کو پڑھے، پہلے دن سے اسے حکم دیا جا رہا ہے طہارت کا، پہلے دن سے اسے کہا جا رہا ہے جسم کو پاک رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، وضو کا اہتمام کرو، اور وضو میں جس انداز سے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ صرف ہاتھ ہی نہیں ہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، خلال کے ساتھ، کلی بھی کرتا ہے، ناک بھی صاف کرتا ہے، چہرہ بھی دھو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہمیں پہلے دن سے بتایا گیا، تو کتنا مبارک ہے ہمارا دین۔ صرف یہی نہیں، کھانے پینے کے آداب بتائے گئے، برتن کیسے رات میں رکھنا چاہیے، سنت کے مطابق وہ طریقے اور وہ آداب بھی بتائے گئے ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت کے دن جو لوگ ناکام ہوں گے، یعنی جہنمی لوگ، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیوں آئے جہنم میں؟ تو وہ کیا کہیں گے وہاں پر؟ اس کا خلاصہ ذہن میں رکھے ہر آدمی، کہیں میرے اندر وہ جراثیم جو جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والے ہیں وہ تو نہیں پیدا ہو گئے۔ تو اس کے اندر کہیں گے ایک تو یہ کہ ایمان نہیں رکھتے تھے ہم، یعنی غیر سنجیدہ تھے شریعت میں، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا آخرت کی باتیں ذہن و دماغ میں نہیں اترا کرتی تھیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگ مسکین، غریب، ان کا کبھی حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی نہ ان کو کوئی خیرات دیتے، نہ ان کی کوئی مدد کرنے کی کوشش کرتے، نہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، بلکہ دین کا ہم لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کے مسئلے میں سنجیدہ نہیں تھے، اس کو بالکل ہم کہتے تھے ایزی لے لو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ایزی لے لو، مطلب اتنا غور سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ایزی لے لو۔ اسی طرح ہماری یہ عادت تھی، اور اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ گویا جہنم میں لے جانے والے اسباب، پہلی چیز ایمان میں کمزوری، دوسری عبادت میں، اور عبادت کے اندر حقوق العباد کا مسئلہ، غریب، محتاج، مسکین، ان کی خبرگیری نہ کرنا، ویلفیئر کے کام نہ کرنا، خدمت خلق کے لیے کوئی جذبہ نہ پیدا ہونا، یہ سارے نقصان کا سبب بننے والے ہیں۔ پھر سورہ قیامہ کے اندر جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس کی کیفیت بیان کی گئی، کیونکہ شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ دہرایا کرتے تھے،
جیسے جیسے آیات پڑھی جاتی آپ بھی اس کو ریپیٹ کرتے تاکہ بھول نہ جائیں. آپ کو کہا جا رہا ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی نہ کرو، آپ اطمینان سے سنو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم یہ ضمانت لے رہے ہیں کہ یہ قرآن جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا اور پھر اطمینان سے آپ پڑھ سکیں گے. تو دیکھیے قرآن اترا کتنے اہتمام کے ساتھ، اور آپ کے دل و دماغ پر گویا کہ نقش کر دیا گیا قرآن کریم. اس میں تبدیلی یا اس میں کوئی حذف و اضافے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں رہا. اور پھر آپ اس کو کس طریقے سے تلاوت فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے، اور کس طریقے سے ان کی تلاوت سنا بھی کرتے تھے وقتاً فوقتاً. یہ ساری چیزیں قرآن کی حفاظت کا بہترین ذریعہ بن گئیں. اور پھر اس کے بعد سورہ دہر میں جو بات کہی گئی کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی، محتاج مسکین وغیرہ کی جو مدد کرتے ہیں، بے لوث مدد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، احسان جتانے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کا حصہ وہ سکہ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو یہ نیکی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. بے لوث ہماری نیکیاں ہیں اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے کہ آپ جو ہے ہماری تعریف کرتے رہیں، سخی کہہ کے پکاریں. نہیں، ہم اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں. یہ انداز ہے خرچ کرنے کا کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم خرچ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.